شروع اس اللہ کا نام لے کر جس کے قبضۂ قدرت میں تمام مخلوقات کی جان ہے جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ان تمام مخلوقات کی جان ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ The topic is very interesting and personally my favorite. That is توکل۔ توکل ہوتا کیا ہے اور توکل کیسے کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی جب انسان کسی ایسے معاملے میں پھنس جائے کہ پیچھے ساری کشتیاں جلا دی ہوں، نہ واپسی کا راستہ ہو، اور آگے کوئی ایک بھی ظاہری طریقہ اس کو نظر نہ آئے، پریکٹیکلی امپاسبلٹیز اس کے لیے زیادہ بڑھ جائیں کہ اس کے گمان میں کوئی ایک چیز بھی نہ آئے کہ اب یہاں سے میں نکل سکتا ہوں، یا وہ بندہ مجھے بچا سکتا ہے، یا وہ میرا بیک اپ پڑا ہوا ہے، وہ چیز مجھے نکال سکتی ہے اس پریشانی سے۔ پوری طرح سے دھس جانا اور بے بس ہو جانا، اور اس ٹائم پر اپنے رب کی ذات پر ایسے کامل یقین کرنا کہ وہی مجھے یہاں تک لایا ہے اور وہی مجھے یہاں سے آگے کا رستہ دکھائے گا۔ تو اس چیز کا نام ہے توکل، اور توکل کرنے سے پہلے توکل کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ صبر، توکل، جبر، یہ تینوں الگ چیزیں ہیں، لیکن صبر اور توکل یہ انٹر لنکڈ ہیں تقویٰ کے ساتھ۔ Now we need to see کہ ہماری پرسنالٹی میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو ویپنز رکھ دیے، توکل رکھ دیا۔ Now how to unlock this weapon کہ ہم اس کو استعمال کر کر اس مقام تک پہنچ سکیں جہاں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو نقصان میں یا رسوائی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ اس برائی میں دھنسا رہے، اس پریشانی میں مبتلا رہے، اس بیماری سے نکل نہ سکے۔ ہاں، ایک آزمائش ضرور ہوتی ہے جب ہم نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اللہ سے محبت کا، خود کو چینج کرنے کا، تو پھر یقیناً آزمائش تو آئے گی۔ جب انسان کسی چیز کا دعوے دار بن جاتا ہے تو پھر یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ وہ 5 کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہیں یقیناً خوف سے آزمائیں گے۔ خوف، بیماری کا خوف، کسی مال کے کھو جانے کا خوف، کاروبار میں نقصان کا خوف، کسی بھی چیز کا، اور تمہاری بھوک سے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے مال کے نقصان سے ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے نفس کے ساتھ جو تمہارا جہاد ہے اس میں آبزرویشن ہوگی، ہماری ٹیسٹنگ ہوگی کہ کتنے دعوے دار ہو تم۔ پھر لاسٹ میں والثمرات، اعمال کا صلہ ملنے یا نہ ملنے سے، ریزلٹس جو تمہارے پاس آئیں گے اس سے آزمائیں گے کہ آیا اب تم بھٹک تو نہیں گئے، یا تم نے چھوڑ تو نہیں دی۔ جس انسان نے ضرورت پوری کرنے کے لیے خدا کے ساتھ تعلق استوار کیا ہو، اگر اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو پھر اللہ دیکھتا ہے کہ اب میں نے اس کو ریزلٹس اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں دیے تو اب کیا یہ نماز چھوڑ دے گا، سودے بازی ختم کر دے گا یہاں پر، یا آگے بڑھے گا؟ تو آزمائش تو آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو نقصان نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آخری لیمٹ تک کہ یہ کہاں تک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس پر اس کی برداشت استطاعت سے زیادہ ہم نے بوجھ نہیں ڈالا ہوا۔ جن کا کامل یقین ہوتا ہے رب کی ذات پر، پھر ان کے لیے پریشانیاں، مشکلات جس لیول کی بھی آ جائیں پھر وہ میٹر نہیں کرتی ان کے لیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی رینک لوگوں کو، انبیاء کو، جو اپنی قوموں میں معزز ٹھہرائے گئے، ان کو ٹیسٹ کیا تو ہمیشہ بڑی آزمائش سے ٹیسٹ کیا۔ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ توکل کی مثال جب دی جاتی ہے تو انبیاء کے قصے کیوں آتے ہیں؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا، جسٹ امیجن، اس ٹائم ٹیکنالوجی نہیں تھی، اے آئی نہیں تھا، بوٹس نہیں تھے، کانٹیکٹ سیل فونز نہیں تھے، تو رات کی وہ تنہائی، سمندر کی ایک الگ گہرائی، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان 3 چیزوں میں جب آپ ظاہری طور پر کوئی وسیلہ، اسباب کچھ بھی نہ ہو، اس ٹائم پر یونس علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ توکل۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ساری کشتیاں جل چکی ہوئی ہیں، اب یہ جو لوگ میرے پیچھے آئے ہیں یہ میرے اوپر ریلائے کر کے آئے ہیں، مجھے اللہ کا نبی مان کر آئے ہیں، اور دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے کوئی رستہ ہی نہیں ہے، کوئی ظاہری امپاسبلٹیز ہو گئی ہیں ساری چیزوں کی، پریکٹیکلی امپاسبل تھا کہ وہاں پر کوئی چیز ہو سکتی۔ وہاں پر توکل کام آیا، اللہ تعالیٰ کی ٹیسٹنگ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو آزمائش آئی، کیسے ان کو ٹیسٹ کیا گیا؟ پہلے آگ میں پھینک کر، پھر اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا،
تو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے آگ میں پھینکا، اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانسٹریشن تھی کہ ان لوگوں کو دکھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل کا بھی محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ خدائے باری تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل کر لیتے ہیں، پھر معجزات ان کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں، پھر ثمرات اور بشارتیں ان لوگوں کے لیے ٹھہرا دی جاتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائش آئی بیٹے کی قربانی کی، اور یہ اللہ کو اتنی پسند آئی۔ اب آپ امیجن کریں، ہمیں کوئی کہ ٹھیک ہے کہ اپنا بیٹا ذبح کرنا ہے، ہمارے دل کانپ جائیں گے کیونکہ ہم اپنے اہل و عیال سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ ایک نبی پر اللہ تعالیٰ جن سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر آزمائش آئی ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دینی ہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھی، اللہ کا نام لے کر چلے گئے۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے سے ہی ریڈی تھے، اور آخری لمحے تک آزمائش تھی، اور پھر وہ جب اس آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کام کو قیامت تک کے لیے جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر زندہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا۔ کیا وہاں پر ان کے کوئی بھی نہیں تھا بچانے والا، لیکن اللہ تعالیٰ تو اسباب اور وسائل اور ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی، زندان میں ڈالا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کو جدائی سے آزمایا گیا، بیٹے کی جدائی سے۔ تو کامل یقین اور توکل جب آپ کی پرسنالٹی کے اندر ان لاک ہے، تو پھر بس اسی ذات کے جو ہیں ترانے ہیں، اسی ذات کی حمد و ثنا ہے۔ آپ کے رزق میں تنگی ہے، ہم فوراً سے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، فوراً سے سپرسٹیشیس ہو جاتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر وقفہ آ گیا آپ کی جاب میں، آپ کے کیریئر میں بریک ڈاؤن آ گیا، فائنینشیل کرائسز آ گئے، تو ہم فوراً چلے جائیں گے بندش ہو گئی ہے، جادو ہو گیا۔ بلا شبہ کہ یہ چیزیں برحق ہیں، نظر برحق ہے، جادو اسیب یہ چیزیں، لیکن ہمارا ایمان اتنا ویک ہے کہ ہم خدا پر توکل نہیں کرتے۔ پھر انبیاء سے یہ ڈیمانسٹریشن کروا کر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا میسج دینا تھا کہ کون ہے جو تمہیں اس پریشانی اور مشکل سے نکال سکتا ہے، کون ہے وہ تمہارے جو کام آئے گا۔ وہ وہی رب ہے جو پرندے رات کو ٹہنیوں پر سوتے ہیں تو ان کو گرنے نہیں دیتا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر انہ علیم بذات الصدور، میں تو تمہارے جو سینوں کے اندر جو چیز موجود ہے اس سے بھی واقف ہوں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، باریک بین، مائکروسکوپک ویز، اللہ تعالیٰ ہر باریک بینی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر لمحے ہر موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں کہ میرا بندہ اس پریشانی میں ہے، اس مشکل میں ہے۔ We need to understand, we need to unlock this weapon in our personality۔ اللہ نے رکھ دیا ہے توکل، بس اس کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تم نے تقوی اختیار کر لیا، اب وے آؤٹس ہم دیتے ہیں۔ تمہاری تھوڑی سی آزمائش ہوگی، تم جانچے جاؤ گے، جانچ پڑتال ہوگی، تمہارا امتحان ہم لیں گے، پھر اس کے بعد وے آؤٹس ہے، کیونکہ پھر توکل پیدا ہو چکا ہوگا۔ پھر آزمائش نہیں لگے گی، پھر اس میں بھی شکر ادا ہوگا۔ فرسٹ آف آل، اگر میں کہوں آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن، تو میں نے جتنی بھی محنت کی کر کے ترقی کی ہو، اس محنت کرنے کے اندر جو خدا نے مجھے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، میں اس کو کیسے نگلیکٹ کر کے کہہ سکتا ہوں آئی ایم اے سیلف میڈ۔ تو قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر چیز اپنے رب کی طرف سے جانیے کہ اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف جانا ہے۔ تو جب انسان کسی آزمائش میں پھنستا ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جب اس سے نکل جاتا ہے پھر شیخیاں بکھیرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تو ایسے کر دیا، یا میں نے ایسے کر دیا، یہ میری محنت تھی، یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا۔ تو توکل جن لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے، جن کے ایمان توکل سے زرخیز ہوں، تو پھر ان کو ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز میں اپنی خدا کی ذات ہی نظر آتی ہے۔ پھر ان کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے یا اس شخص سے دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو باریک بینی سے ہر ٹائم پہ آبزرو کرے، میرا بندہ اس ٹائم فائنینشیل کرائسس میں ہے، اولاد کی آزمائش میں ہے، میرا بندہ اس ٹائم جو ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ باریک بینی سے آپ کی ٹیسٹنگ جاری ہے، جب وہ فیز گزرے گا تو چیزیں کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ کا عمل اور علم، اس میں فاصلہ کم ہو، شریعت بھی ہے اور ولایت بھی، تو پھر اس کو اس چیز کے وسوسے نہیں آئیں گے کہ اب میرے اوپر یہ ہو گیا جس وجہ سے بندش ہو گئی تو میرا کاروبار چلا گیا۔
پھر توکل کام آتا ہے، ورنہ انسان ان اندیشوں میں خود کو اتنا گھیر لیتا ہے کہ وہ انزائٹی اور ڈپریشن سے پھر نکل ہی نہیں پاتا۔ آزمائش کے اوپر آزمائش خود اپنے اوپر یہ ڈال لیتا ہے کہ خود سے ایزمپشنز ہو رہی ہوتی ہیں کہ اب یہ مجھے اس شخص نے نقصان پہنچا دیا، اس شخص نے میرا برا کر دیا، اس نے مجھ پر جادو کر دیا، بندش لگا دی۔ ایسی چیزوں سے انسان جب توکل سے خالی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو خود ہی انزائٹی کے دریا میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ جس رب نے یہ مشکل دی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ وہ مشکل کے بعد آسانی بھی دے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اگر میرے بندے مجھ پر ایسے توکل کریں جیسے کرنے کا حق ہے تو پھر میں اپنے بندوں کو رزق بھی ایسے دوں گا جیسے میں پرندوں کو عطا کرتا ہوں۔ یعنی وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو خالی پیٹ واپس نہیں آتے، رزق لے کر کھا پی کر اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان سپرسٹیشیس چیزوں سے باہر نکالیں اور خدا کی ذات پر اتنا کامل یقین رکھیں کہ ہمارا ایمان ڈگمگا نہ جائے ان چیزوں سے، وسوسے نہ آ جائیں، یہ وسوسے ہمارے ایمان کو توڑ نہ دیں۔ اپنی طبیعت میں تقویٰ پیدا کیا جائے کہ جتنا ہو سکے خدا کی ذات پر یقین ہو، ہر موڑ پر، زندگی کے ہر خوشی میں، ہر غمی میں، آپ چاہے کوئی جنازہ پڑھ کے کسی کو دفنا رہے ہیں یا چاہے کسی کی شادی میں شریک ہیں اپنے کی، ہر موقع پر خدا کی ذات کا شکر اور اس پر توکل۔ کائنات میں ہونے والا ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا مومنٹ اس کی خبر سے باہر نہیں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، اور وہی ہے جس نے آپ کو ایک خاص مقصد تک پہنچانا ہے۔ اگر اس نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے اور آپ اس مشکل میں اتنا ڈگمگا رہے ہیں کہ آپ انزائٹی سے نکل ہی نہیں پا رہے، تو دیٹ مینز آپ کے توکل میں بہت زیادہ کمی ہے۔ آپ پھر وہ جبر کر رہے ہیں، وہ صبر بھی نہیں ہے۔ صبر میں اور جبر میں بڑا فرق ہے۔ جب انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے یا توکل پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ مسکراتا ہے مشکلات میں بھی، اس کو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ رب اگر اس پر راضی ہے اس معاملے پر تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ جو میرے بندے میرے اوپر کامل یقین کر کے چل رہے ہیں، جنہوں نے زمانے کے تانے سنے ہیں میرے لیے، مجھ پر توکل کیا، جنہوں نے ہر مشکل اور پریشانی میں مجھ پر انحصار کیا کہ میرے رب کی طرف سے ہے، وہ چاہے گا اگر وہ اس پہ راضی ہے تو میں بھی ٹھیک، اگر وہ چاہے گا تو سب چیزیں بدل جائیں گی۔ تو اللہ پھر اپنے بندوں کا ذکر بھی بلند کرتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ نے اپنے نبی کا ذکر کس طرح سے بلند کر دیا کہ ان کی شان نعوذ باللہ گھٹانے سے گھٹ نہیں جائے گی، اور اللہ پھر اپنے بندوں کی ان عادات کو عبادت بنا دیا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ طواف کے چکر، اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ کا وہ صفا مروہ کے درمیان بھاگنا ہمیشہ کے لیے عبادت کا حصہ قرار دے دیا، اور قربانی اسماعیل علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ صحابہ اکرام پر اگر آزمائش یا کوئی پریشانی نہیں آتی تھی وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہمیشہ مومن کو آزماتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ علم اور عمل میں فاصلہ جتنا کم ہو وہ ولایت بھی ہے اور شریعت بھی ہے، اور موت سے پہلے اگر موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعامات موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔